فرد جرم عائد ہونے اور عدالت میں چارج شیٹ سننے کے بعد لیگل پروسیس ہوتا کیا ہے اور یہ کس رفتار سے کام کرتا ہے؟ جی، بہت اچھا سوال آپ کا۔ سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھیے، اور میرا خیال ہے کہ آپ کی جو رپورٹ تھی اس میں اسے کور بھی کیا گیا، کہ بنیادی طور پہ سب سے پہلا جو سٹیپ ہے وہ ٹرائل ڈیٹ ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان میں سے جو 2 کیسز ہیں ان میں آلریڈی جو ہے وہ ٹرائل ڈیٹ جو ہے وہ مقرر کی جا چکی ہے۔ اب یہاں پہ جو ریسلنگ ہے اس کیس کے بارے میں جو جنوری 6 سے تعلق رکھتا ہے، اس میں ٹرائل ڈیٹ جو ہے اس کے بارے میں سجیشن ہوئی، اور جج جو ہیں وہ خاصے فلیکسیبل تھے۔ انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیم کو، لیگل ٹیم کو جو ہے وہ مواقع فراہم کیے، ان سے سجیشن لینے کی کوشش کی کہ کون سی ڈیٹس ان کے لیے مناسب ہوں گی۔ تو پہلا سٹیپ یہ ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ ایک ڈسکوری کا پروسیس شروع ہوتا ہے۔ ڈسکوری سے مراد یہ ہے کہ پروسیکیوٹرز کے پاس جو بھی ایویڈنس ہے، اور ایویڈنس جو وہ کورٹ میں پیش کرنا چاہتے ہیں، ان پہ یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ ایویڈنس جو ہے وہ ڈیفنس کی ٹیم کے ساتھ شیئر کریں۔ اور جس وقت یہ ڈسکوری کا پروسیس کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور ٹرائل کی بات آتی ہے، تو پھر وہاں پہ عدالت کے اندر، کورٹ کے اندر جو ہے وہ آرگومنٹ ہوتے ہیں۔ لیکن یہ بھی کارروائی ذہن شروع میں رکھیے ہوگی۔ کہ امریکن سسٹم کے اندر لیگل بریف کی بڑی اہمیت ہے۔ رائٹ۔ اگر آپ کسی اور کنٹری کے ساتھ کمپیئر کرنا چاہتے جی، میں ہیں، یہی سوال آپ سے کرنا بھی چاہتا تھا کہ ایک اسی طرح کا ہائی پروفائل مقدمہ ہماری چونکہ ویوئنگ مارکیٹ پاکستان ہے اور وہاں چل رہا ہے، اور وہاں ہر پارٹی کی اپنی اپنی جسٹیفیکیشنز ہیں ان سارے کاموں کے لیے، لیکن جیسے آپ نے کہا کہ عدالتی کارروائی میں بریف بہت ہی امپورٹنٹ ہے، یعنی جو الزامات لگائے گئے ہیں بر وقت اس کی مکمل تفصیلات ڈیفنس کو ملنی چاہیے، اس کے بعد ہی عدالتی کارروائی شروع ہوتی ہے۔ سلیم صاحب، اس کارروائی کے شروع ہونے کے بعد سابق صدر ٹرمپ کے قانونی حقوق کیا ہیں؟ اور اگر جی بریف کی تو آپ نے بات کر دی، اگر اس کیس اچھا میں بریف کے یا نیو جی یارک اسٹیٹ کی طرف سے عائد کیے گئے الزامات کے کیس میں ٹرمپ کو سزا ہوتی ہے تو ان کے پاس اپیل کا کیا حق ہوگا؟ جی، سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھیے کہ جو بریف کی میں ڈیفینیشن آپ کو دینا چاہ رہا ہوں، کہ یہ وضاحت میرا خیال ہے ضروری ہوگی کہ بریف سے نہ صرف یہ مراد ہے کہ آپ ڈسکوری حاصل کرنا چاہ رہے ہیں ان چارجز کے بارے میں۔ بریف سے مراد یہ ہے کہ آپ کا 75% کیس جو آرگومنٹ ہے، جو بحث ہے، وہ بریف میں ہوتی ہے۔ رائٹ۔ یہ اس طرح کا سسٹم نہیں ہے کہ جہاں پہ کچھ کنٹریز کے اندر وکیل جو ہیں وہ کورٹ میں آ جاتے ہیں اور 2-3 ہفتے تک آرگومنٹ کرتے رہتے ہیں۔ تو ججز ڈونٹ لائک اٹ، ججز وانٹ ٹو سی ایوری تھنگ ان رائٹنگ، کیونکہ جس وقت لیٹ سے کہ اگر کوئی لائر ایسا ہے کہ جو جی، بڑی بڑی تقریریں کرنا چاہتا ہے، جو شیکسپیئر کی بات کرنا چاہ رہا ہے، جو مذاہب کی بات کرنا چاہ رہا ہے، اور کوٹیشن دینا بالکل آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات کرنا چاہ رہا سلیم ہے، صاحب ہم تو آگے بڑھتے ہیں، چونکہ میں آپ سے کنٹریز کے 2 بہت ہی اہم اور چیزوں پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جی جتنی بھی کارروائیاں ہو رہی ہیں، عدالتی کارروائیاں شروع ہوئی ہیں، حالانکہ ہماری رپورٹر ارم عباسی نے بھی اس پر بات کی کہ وہ ان پر کوئی پولیٹیکل پابندی نہیں لگاتی، لیکن کیا کوئی ایسی ان کی موومنٹ یا سیاست پر کوئی رکاوٹ یا پابندی لگ سکتی ہے، ان کی تقاریر پر کوئی پابندی لگ سکتی ہے؟ جی، بالکل ایسا نہیں ہے، بلکہ میں اس حد تک آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص جو ہے فیلنی کی کنوکشن بھی ہو جاتی ہے، فارمر پریزیڈنٹ کی بات کر لیجئے، اگر ان کے خلاف کنوکشن بھی ہو جاتی ہے، تب بھی یہ اپنی الیکشن کمپین جو ہے وہ چلا سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ پریزیڈنٹ بن سکتے ہیں الیکشن کنوکشن، یہ فیلنی کی کنوکشن کے باوجود۔ لیٹ سے چند لمحے کے لیے تصور کیا جائے کہ فارمر پریزیڈنٹ جو ہے وہ جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور کیونکہ ان کی کنوکشن ہو چکی ہے، تو اس صورت میں بھی نہ صرف وہ اپنی الیکشن کمپین چلا سکتے ہیں، بلکہ امریکن پریزیڈنٹ بن سکتے ہیں۔ بلکہ اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر ایسی صورت ہوئی، اور یہی ڈونلڈ ٹرمپ چاہتے ہیں کہ کنوکشن اگر ان کی ہوتی بھی ہے، تو امریکن پبلک جو ہے ان کی ان کو ان کا ساتھ دے، ان کو ووٹ دے، ان کو اقتدار میں لے کے آئے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جس وقت وہ الیکٹ ہو جائیں گے تو ان کا اٹارنی جنرل جو ہے یہ تمام کیسز واپس لے کے انہیں اس سے بری و ذمہ قرار دے دے گا۔
राइट इसी पे मैं एक सवाल और भी करना चाहता हूँ। आपने भी इसके बारे में बात कर दी और आपसे पहले स्टीव हर्मन ने भी हमें यही बताया। माजी में हमने देखा कि सदर निक्सन को आम माफ़ी दिए जाने की मिसाल मौजूद है, लेकिन ये केसेस जो फेडरल केसेस हैं, अब रियासत और जमहूरियत के ख़िलाफ़ इक़दामात के केसेस हैं, निज़ाम को सबोताज करने के केसेस हैं, क्या ऐसे मुकदमों में अगर सदर ट्रंप इलेक्ट नहीं भी होते तो क्या कोई और सदर उनको आम माफ़ी दे सकता है? देखिए, इसमें सबसे पहले तो मेरा ख़्याल है बड़ी अच्छी तरीके से आपने बयान किया कि ये केसेस जो हैं, गो के इनकी बुनियाद जो है वो सिविल राइट्स के ऊपर है। आपको मालूम हो गया कि ये जो केस आया है अनप्रेसिडेंटेड केस इस लिहाज से भी है कि जो सलीम साहब 20 1870 का सेकेंड्स अगर आप जी, जल्दी से बता सकें। 1870 का जो सिविल राइट एक्ट है, उससे ये इमर्ज हुआ है ये केस और उसकी बुनियाद के ऊपर हमारे सामने आया। और आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि ये अनप्रेसिडेंटेड केस इसलिए है कि जो पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर है, उसके रास्ते में रुकावट पैदा करने बिल्कुल की और कोशिश